میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دلہن بنا کر جنات کی دنیا میں لے کر جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن میں ابھی 6 ماہ کے لیے پابند ہوں، اسی لیے 6 ماہ کے لیے تم میرا انتظار کرو۔ اس جن ذات نے مجھ سے کہا تو میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور میں نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کیوں کروں؟ میں پہلے ہی تمہارے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکی ہوں۔ تم نے میری زندگی بھر کی کمائی کو راکھ بنا ڈالا ہے۔ میں نے اس جن ذات سے نفرت کا اظہار کیا تو وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گیا، پھر کہنے لگا کہ میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، مجھے تو بس تمہارے بال اچھے لگتے تھے۔ ان بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو میرے دماغ پر طاری ہونے لگتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہتا تھا اور تمہارے بالوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹنا تو مجھے بہت پسند تھا۔ اس جن ذات نے ایک جذب کے عالم میں کہا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید اس کی محبت سچی تھی لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ یوں تو ابھی اس جن ذات سے چھٹکارا نہیں ملا تھا کہ اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ یہ رشتہ ایک رشتہ کروانے والی کے توسط سے آیا تھا، لیکن اماں ابا ابھی اس پر غور ہی کر رہے تھے کہ بیچ میں یہ جن ذات والا معاملہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اب اپنے طور پر انہوں نے یہ معاملہ حل کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری بات پکی ہوئی اسی رات مجھے پھر شدید دورہ پڑا اور میں کبھی اپنے سر پر ہاتھ ماروں، کبھی اپنی کمر پر مکے ماروں۔ مجھے تو رشتہ طے ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی پریشانی اس مسئلے کی تھی۔ وہ ساری رات میں نے تڑپتے ہوئے گزاری تھی۔ اماں ابا میری حالت دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ میں ایسے تڑپ رہی تھی جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپ رہی ہو۔ میرے ساتھ ساتھ اماں ابا بھی ساری رات جاگتے رہے، مجھے سنبھالتے رہے۔ صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کافی دیر تک مجھے ہوش نہیں آیا، لیکن جب ہوش آیا تو ابا کے پاس عامل بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کوئی منتر پڑھ رہے تھے، شاید عامل بابا نے بتایا ہوگا۔ میں بہت پراعتماد انداز میں آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اس وقت بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ عامل بابا نے پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہم سب کے اوپر پھونکتے بھی جا رہے تھے۔ میرے اندر سے عجیب و غریب آوازیں بلند ہونے لگی۔ میں کبھی چیخنے لگتی، چلانے لگتی۔ عامل بابا مسلسل پڑھائی کرتے جا رہے تھے۔ ابا نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑا ہوا تھا اور پھر عامل بابا نے کچھ پڑھ کر اسے آگ میں ڈالا اور پھر ایک دم گہرا دھواں بلند ہوا۔ دھوئیں کے بلند ہوتے ہی میں ایک طرف کو گر پڑی اور وہ دھواں آہستہ آہستہ ہمارے گھر سے نکل گیا۔ اس دھوئیں میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی جو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا میں نے فوراً اٹھ کر دیکھا تو وہ عامل بابا اب اپنی چیزیں سمیٹ رہے تھے اور ابا سے کہہ رہے تھے کہ اب کافی حد تک وہ جن ذات اسے تنگ نہیں کرے گا، لیکن جلد ہی اس کی شادی کر دو تاکہ وہ پابند ہو کر رہ جائے۔ ان عامل بابا نے کہا اور پھر اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ عامل بابا کے جانے کے بعد ابا نے اماں سے کہا کہ جلد شادی کی تیاریاں شروع کرو اور اس کے سسرال میں بات کر کے آتے ہیں تاکہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اماں نے بھی یہ سن کر سر ہلا دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھی اماں ابا کو منصوبہ بندی کرتے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی شادی کے حق میں نہیں تھی کیونکہ میں نے تو ابھی زندگی کے حوالے سے کچھ اور خواب دیکھے تھے۔ مجھے تو ابھی آگے پڑھنا تھا، مجھے تو ابھی کالج میں لیکچررشپ کرنی تھی، لیکن میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے اور مجھے مجبوراً شادی کا گھونٹ بھرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مدارج بہت جلدی طے ہوتے گئے۔ میرے سسرال والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، اسی لیے 1 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں ابا میرا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے نوالے بنا بنا کر کھلاتے۔ چونکہ پچھلے دنوں میری صحت بہت کمزور ہو گئی تھی اور رنگت بھی کملا کے رہ گئی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین میں آ رہا تھا۔ لیکن اس حادثے سے نکلنے کے بعد میں ابھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بار بار ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے سر میں کچھ چل رہا ہو، جیسے میرے بالوں کو کوئی چھیڑ رہا ہو، جبکہ ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن مجھے ایک عجیب سا وہم لگ چکا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے مجھ پر ایک گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں وہ جن ذات مجھے تنگ نہ کرے، کہیں وہ دوبارہ پلٹ نہ آئے۔ بار بار یہ وہم میرے دل میں سر اٹھاتا تھا، لیکن میں اس کو جھٹک دیتی۔ اور پھر میری شادی عدیل کے ساتھ ہو گئی اور میں رخصت ہو کر عدیل کے گھر میں آ گئی۔
میں دلہن بن کر عدیل کا انتظار کر رہی تھی۔ عدیل ابھی نہیں آئے تھے، وہ نہ جانے کدھر رہ گئے تھے۔ شادی سے پہلے میرے دل میں جو وسوسے اور پریشانیاں تھیں وہ سب ہوا میں اڑ چکی تھیں، اور اب میرا دل بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اب میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ذہن میں مختلف پلانز بنا رہی تھی کہ اتنے میں مجھے ایک بھاری اور بھیانک آواز سنائی دی، شادی مبارک ہو۔ میں خوف زدہ ہو کر اچھل پڑی تو دیکھا کہ وہ جن ذات سامنے ہی کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں ڈر اتر آیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، میں صرف شادی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا شادی کر لی، اگر تم ایسا نہ کرتی تو شاید میرے لیے بھی تمہیں چھوڑنا بہت مشکل ہوتا، لیکن اب چونکہ تم نے شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو تو میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے اس فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور آئندہ زندگی میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ بس میری ایک گزارش ہے، اپنے بال اسی طرح بڑھا لینا جیسے تمہارے پہلے تھے۔ مجھے تمہارے بالوں کے حوالے سے بہت افسوس ہے، تم نے جذباتی پن میں ان کو کاٹ دیا، لیکن اب ایسا مت کرنا۔ اپنے بالوں کو اسی طرح بڑھا لینا جیسے کہ پہلے تھے، تمہارے شوہر کو بھی اچھا لگے گا۔ اس جن ذات نے کہا تو میں چپ چاپ اس کو تکتی رہی، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی اور میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگ چکی تھی۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ جس طرح کے حالات سے میں گزر کر یہاں تک آئی ہوں، ان حالات کی وجہ سے میرے اعصاب بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں ہی عدیل کمرے میں چلے آئے۔ چند لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، شادی کے لیے میں نے امی سے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ لڑکی کے بال بہت خوبصورت ہوں اور لمبے ہوں۔ عدیل اپنی روح میں کہہ رہے تھے اور میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں چھپی حیرت دیکھ کر وہ بتانے لگے، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، امی نے بتایا تھا کہ تمہارے بال بہت خوبصورت تھے اور لمبے گھنے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے تمہیں کاٹنے پڑے۔ لیکن اب پلیز تم اپنے بالوں کو بڑھا لینا، ان کو دوبارہ مت کٹوانا، مجھے لمبے بال بہت پسند ہے۔ عدیل ایک جذب کے عالم میں کہہ رہے تھے اور میں جیسے سناٹے میں گھری کھڑی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے خیال سے کیا نائلہ دوبارہ بال بڑھائے گی یا نہیں بڑھائے گی؟ کیا اسے اپنے شوہر کی خوشی کا خیال کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یا پھر وہ ساری زندگی اسی وجہ سے بال نہیں بڑھائے گی کہ کہیں وہ جن ذات دوبارہ نہ لوٹ آئے اور دوبارہ سے اس کے بالوں پر عاشق نہ ہو جائے؟ یا پھر وہ اپنے شوہر کی خوشی کا خیال کرتے ہوئے اپنے بالوں کو بڑھا لے گی؟ آپ کے خیال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔